بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ محترم حاضرین، سورہ نساء کی آیت کے تعلق سے بحث جاری تھی اور رسولوں کی بعثت سے متعلق چند اہم باتیں پچھلے درس میں آپ لوگوں نے سماعت فرمائی۔ اب اسی سے جڑی بھی کچھ بات یہاں پر اس آیت کے ضمن میں باقی رہ گئی ہے۔ یہاں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اہل کتاب کو کہا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ لوگ جبت اور طاغوت کے پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ پر جیسا ایمان ہونا چاہیے نہیں بلکہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پر ایمان یقین رکھتے جس میں جبت اور طاغوت شامل ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دراصل وہ طواغیت ہیں۔ بات یہاں تھوڑا سمجھنے کی ہے، پچھلے درس میں بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ طاغوت، اللہ نے رسولوں کی بعثت کے تعلق سے کیا کہا کہ اللہ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت سے بچا جائے۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ صرف اس کی عبادت بلکہ ماں سوا اللہ کے جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اب یہاں طاغوت کے بارے میں بالکل عام تفسیر سمجھ میں آنے والی، کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل سمجھی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ اب اس میں ایک سوال یہ ہوا تھا کہ نصارہ کو آپ لوگ دیکھیے، کرسچن لوگوں کو، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبادت کے قابل سمجھتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، کوئی فرشتوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی پیر ولی بزرگوں کی، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو حاجت روا مشکل کشا مانتا ہے، ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی نبی یا کوئی فرشتہ یا کوئی پیر اور ولی بزرگ جو اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جانے لگی ہے، کیا یہ لوگ بھی طاغوت ہیں؟ نہیں، یہ لوگ طاغوت نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کا عمل طاغوت ہے جو ان کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں، ورنہ کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی پیر ولی بزرگ و طاغوت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے کیا کہا کہ یہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا انہم طواغیت، یعنی جن کی بھی عبادت کی جائے وہ لوگ طاغوت بن جاتے ہیں، اللہ نے یہ بات نہیں کہی۔ تو یہ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ آگے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں، بڑی آسان اور عام فہم ہے کہ وَالتَّوْحِيدُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِرُكْنَيْن، توحید دو چیزوں کے پر مشتمل ہے اور دو رکنوں کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوتی ہے، ایک ہے اثبات اور دوسرا ہے نفی۔ اثبات کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کے قابل ماننا، اللہ ہی کو اپنا رب، اپنا معبود تسلیم کرنا، یہ اثبات ہے یعنی ثابت کرنا۔ دوسرا ہے نفی یعنی جو بھی اللہ کے سوا عبادت کے قابل سمجھے جا رہے ہیں جن کو ہم معبودان باطلہ کہتے ہیں، ان لوگوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اب یہاں مثال دیتے ہوئے انہوں نے بہت پیاری بات کہی، کہا عربی زبان میں کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہوا ہے، یہ ایک سادہ سا جملہ ہے، لیکن اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا ہے زید اکیلا کھڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی کھڑا ہو۔ تو جب یہ کہا جائے گا کہ وَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ، کہ اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے، تو اس کے لیے کون سا جملہ استعمال کیا جائے گا؟ وَلَمْ يَقُمْ إِلَّا زَيْدٌ، کہ وہاں سوائے زید کے کوئی نہیں کھڑا ہے۔ اب یہاں زید کے کھڑے ہونے اور اس کے ماں سوا جو بھی ہو سکتے ہیں ان کی تردید بھی لازم آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود تسلیم کرنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ماں سوا اللہ، یعنی اللہ کے سوا جو بھی عبادت کے قابل سمجھے جاتے ان لوگوں کی تردید کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دعوت میں صرف میٹھی میٹھی بات کریں، بہت آسان ہے،
اگر یہی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے بتوں کا، ان کے شرکیات کا رد نہیں کرتے. آپ نے تو نام لے کر رد کیا، ڈائریکٹ کہا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. مشرکین مکہ کو کیا اعتراض تھا؟ وہ بھی تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی حج عمرہ ادا کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، سب تھا، قربانیاں بھی تھی، روزے بھی رکھا کرتے تھے. یعنی ملت ابراہیم، دین ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ان لوگوں کے درمیان موجود تھی. سورہ انفال میں اللہ نے ان کی نماز کا بھی تذکرہ کیا کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، کہ ان لوگوں کی نماز بیت اللہ کے پاس سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا تھی. آج جسے ہم قوالی کہتے ہیں، سما، ان لوگوں نے بھی مشرکین مکہ کے طرز کے پر سما کو، قوالی کو، جس میں شرک بھرا ہوتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اتنا قابل، اتنا اہم بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید باقی نہیں رہتی ہے، توحید کو مکمل طریقے سے پامال کر دیا جاتا ہے. بلکہ ان تمام لوگوں کی تقاریر میں آپ غور کریں گے تو ایک بات نمایاں طور پر نظر آئے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت و جلالت، اس کی کبریائی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کو کبھی نہیں ملیں گے. نہ یہ لوگ شرک کا رد کرتے ہوئے ملیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود مشرک ہیں، تو شرک کا رد کیوں کریں گے؟ کیا آپ نے کسی چور کو دیکھا کہ وہ چوری کا رد کر رہا ہو؟ نہیں، اس لیے کہ یہ خود مشرک ہیں، یہ شرک کا رد کبھی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ مشرکین مکہ کا عمل. تو اللہ نے یہاں پر صاف تھا کہا کہ توحید اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی جبکہ اثبات اور نفی دونوں نہ پائے جائے. یعنی اللہ کی توحید، اللہ کے اکیلے معبود ہونے کا اقرار، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی اللہ کے سوا عبادت کے قابل ہیں ان کا رد کرنا. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے بالکل صاف کہا جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا. بالکل واضح تھا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ یہ کہا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا. یعنی جو کام تم کر رہے ہو اس کا رد کیا گیا. ڈھکے چھپے انداز میں آپ کو کہیں پر بھی توحید نہیں ملے گی. ہمارے یہاں پر بھی بہت سارے لوگ گاڑیوں کے پر، بہت سارے رکشوں کے پر دیکھیں گے ایک زوم آنا جملہ لکھتے ہیں، واضح نہیں ہوتا ہے کیا لکھتے ہیں. خاص طور سے بہت سارے لوگ جو سائی بابا کا اقرار کرتے ہیں یا ان کے بارے میں عقیدت مندی رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سب کا مالک ایک. یہ جملہ کیا اس سے توحید ثابت ہوتی ہے؟ نہیں. توحید اس وقت ثابت ہوگی جب شرک کا رد ہوگا، مکمل طریقے سے شرک کا رد کیا جائے تبھی توحید ثابت ہوگی، اس کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ اسلام کے اندر آپ کو کہیں پر بھی اس طرح کا ڈھکے چھپے انداز میں توحید کو پیش نہیں کیا گیا اور نہ شرک کا رد کیا گیا. کھلم کھلا علانیہ طور کے پر جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم عبادت نہیں کرتے، بالکل واضح اور دو ٹوک انداز کے اندر. اب آگے ارشاد فرما رہے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیسری آیت. یہاں تیسری آیت آ گئی، دو آیتیں اس کے پہلے پیش کی جا چکی ہیں، اب تیسری آیت کے بارے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی. واضح طور پر کہا جا رہا ہے. اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، آپ اسے بارہا اس وقت بھی سنا سماعت کرتے ہیں جب والدین کے ساتھ احسان کرنا، اچھی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے بارے میں تذکرہ آتا ہے. اب یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، فیصلہ ہو چکا ہے، اس کا مطلب اس کے بارے میں کوئی کنتو پرنتو نہیں ہوگا، اب یہ اس پر عمل ہی ہوگا. اب یہاں قضا یعنی فیصلہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے قضائے شرعی یعنی جس کا تعلق شریعت سے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے قضائے کونی یعنی جس کا تعلق کائنات سے ہوتا ہے. جیسا کہ بارش کا نازل کرنا، زندگی، موت، حادثات، یہ تمام چیزیں کائنات کے امور سے متعلق ہے.
تو ایک ہوتا ہے قضائے شرعی، یعنی جس میں احکامات بیان کیے گئے، آپ کو نماز ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، قربانی کرنا ہے، اس میں یہ تمام تر احکامات قضائے شرعی ہیں۔ اور اس کے بعد قضائے کونی، یعنی جس کا تعلق کائنات سے ہے۔ اب یہاں اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا، تو یہاں قضا سے مراد قضائے شرعی ہے، یعنی یہ فیصلہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی طور کے پر کیا۔ اب قضائے شرعی اور قضائے کونی، یعنی ایک شریعت والا فیصلہ اور ایک کائنات سے متعلق فیصلہ، اس کے درمیان فرق کیا ہے؟ اس کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے کہ شریعت کے جتنے فیصلے ہیں یہ تمام تر فیصلوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور ان کے کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کائنات کے کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ جب کائنات کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ تمام تر فیصلے اللہ کے محبوب نہیں ہوتے، بلکہ اس میں کچھ ناپسندیدہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ قضائے شرعی اور قضائے کونی کے درمیان فرق ہے۔ اب اس کی مثال آگے دی جا رہی ہے کہ قضائے کونی، اس کے بارے میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وَيَكُونُ فِي مَا أَحَبَّهُ اللَّهُ وَفِي مَا لَا يُحِبُّ، کہ قضائے کونی ان چیزوں میں ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور جس کو ناپسند کرتا ہے، دونوں چیزوں کے بارے میں قضائے کونی ہوتا ہے۔ اس کی مثال جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اللہ نے کتاب یعنی تقدیر کے اندر یہ فیصلہ کر دیا۔ یہ قضائے کونی ہے، یہ قضائے قدری ہے، یعنی جو فیصلے تقدیر کے اندر کر دیے گئے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ یقیناً تم زمین پر 2 مرتبہ فساد کا شکار ہوگے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ تو اللہ نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ زمین میں 2 مرتبہ تم لوگ فساد کا شکار ہوگے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فساد فی الارض کو پسند نہیں کرتا اور نہ فسادیوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اللہ نے کائنات کے فیصلے میں کیا لکھا کہ بنی اسرائیل 2 مرتبہ فساد کا شکار ہوں گے، یعنی ان لوگوں کے پر کوئی ظالم مسلط ہوگا جو ان کے پر ظلم اور زیادتیاں کرے گا۔ اب بتائیے کہ فساد اللہ کو پسند نہیں، لیکن وہ قضائے کونی کے اندر، تقدیر کے اندر اور جو کائنات کے فیصلے ہوتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ قضائے شرعی اور قضائے کونی کے درمیان فرق ہے۔ اب یہاں ایک اشکال، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے اذا قیل، اگر یہ کہا جائے ثبت ان اللہ قضا قونا ما لا يحب، ٹھیک ہے بات ثابت ہے کہ اللہ نے کچھ فیصلے ایسے کیے جس کو وہ پسند نہیں کرتا، فکیف یقضی اللہ ما لا يحبہ، تو اللہ جس چیز کو پسند نہیں کرتا اس کے فیصلے کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا کہ جب اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ فیصلے کیوں کر رہا ہے ان ناپسندیدہ چیزوں کے بارے میں؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ محبوب 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ان المحبوب قسمانی، کہ جو چیزیں محبوب ہوتی ہیں وہ 2 طرح کی ہے، ایک ہوتی ہے محبوب لذاتہ اور دوسرا ہے محبوب لغیرہ۔ ایک بذات خود پسندیدہ ہوتی ہے اور دوسرے کسی وجہ سے پسندیدہ ہوتی ہے۔ یہاں پر انہوں نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب جیسا کہ یہ اللہ کے بارے میں اللہ نے خود اپنے بارے میں کہا ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، نہ مفسدوں کو، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اللہ نے اپنے قضائے کونی کے تحت فرعون نے ان کو موقع دیا، ابو جہل کو موقع دیا، اور ابلیس کو تو قیامت تک موقع دیا گیا ہے کہ وہ بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب ان کو پسند نہیں کرتا تو اس کے بعد اللہ نے ان چیزوں کو کرنے کا حکم کیسے دیا؟ اس طرح کے فیصلے کیوں کیے کہ اس نے ابو جہل کو بھی پیدا کیا، حامان کو بھی پیدا کیا، قارون کو بھی پیدا کیا، ابلیس کو بھی پیدا کیا، شیاطین کو بھی پیدا کیا، سب کا خالق اللہ ہے۔ تو اسی کا جواب یہاں دیتے ہوئے کہا کچھ چیزیں بذات خود محبوب ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کسی وجہ سے محبوب ہوتی ہیں۔ اب یہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین کے پر قحط رکھا، خشک و شالی رکھی، بیماریاں رکھی، فقر و محتاجگی رکھی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے اور رحمت کا تقاضا یہ کہ انسان بیماری یا اس طرح کی
چیزیں بدحالی ہے، عذاب ہے، فساد ہے، ان چیزوں کا شکار نہ ہو۔ لیکن اس اعتبار سے بذات خود لے لگتا ہے، ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو چیزیں ناپسندیدہ، لیکن دوسرے اعتبار سے یہ چیزیں ہمارے لیے پسندیدہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ اس کے ذریعے سے ظالموں کا خاتمہ کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا عذاب نہ آئے تو ظالم ختم نہیں ہوں گے، اور دوسری بات کہ اللہ ان کے ذریعے سے انسانوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ جیسا مرض ہے، انسان اگر مرض و بیماری تکلیف، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انسان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کی بنیاد پر اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو گرچہ کانٹا چبھنا، بیمار ہونا یہ بذات خود ناپسندیدہ ہے، لیکن محبوب لغیری ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے دراصل ہمارے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے بہت پیاری بات کہی۔ اب ایک مثال دی، کہا کہ ایک مریض کو دوا ناپسندیدہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ کڑوی ہوتی ہے، اس کی بو اچھی نہیں ہوتی، یا انسان کو اگر انجیکشن لگایا جا رہا ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ چیزیں تمام کے تمام ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ محبوب لغیری ہوتی ہے، یعنی کسی محبوب تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ انسان کو پتہ ہے کہ ہم نے دوا استعمال کی یا انجیکشن لگوایا، کچھ دیر کے لیے ہمیں تکلیف ہوگی، لیکن یہ ہماری بیماریوں کے خاتمے کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی ایک محبوب تک پہنچنے، پسندیدہ چیز تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس بنیاد کے پر ہم کڑوی دوائیاں بھی استعمال کر لیتے ہیں، انجیکشن بھی لگوا لیتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال دیتے ہوئے کہا یہ پرانے زمانے کا طریقہ تھا کہ زخموں کے پر گرم سلاخوں کو انتہائی سخت گرم کرنے کے بعد جب بالکل لال ہو جاتی تھی اس سے زخم کو منتمل کیا جاتا تھا، داغا جاتا تھا۔ وقتی طور کے پر انسان کو بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن یہ اس کے زخم کے خاتمے اور زخم کے اچھا ہونے کا ذریعہ ہوتا، تو انسان اتنی تکلیف کو برداشت کر لیتا۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو داغنے سے منع کر دیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ شفا 3 چیزوں کے اندر ہے۔ کن کن چیزوں میں؟ شہد کے پینے میں، پچنا لگانے کپنگ تھراپی کے اندر، اور داغنے کے اندر ہے۔ لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں، اس لیے کہ داغنا یہ انسان کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پرانے زمانے کے لوگ تھے، ان کی قوت برداشت ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، وہ برداشت کرتے تھے، لیکن آپ کو پتہ تھا کہ آگے چلنے کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کی قوت برداشت ویسی نہیں ہوگی، لہذا آپ نے امت کو منع کر دیا کہ وہ داغنے کے ذریعے علاج نہ کرے، گرچہ وہ جائز ہے، لیکن آپ نے منع کر دیا کہ گرچہ اس میں شفا ہے لیکن اس کا استعمال نہ کیا جائے، انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس چیز کا جواب دیا گیا ہے۔ اب آگے انہوں نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن مجید کی آیت سے متعلق ہے، کچھ ادب اور بلاغت کی چیزیں بھی ہے کہ اللہ نے یہ کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور اس کے بعد جمع کا صیغہ لے کر آیا اللہ تعبدو، کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی نبی کو خطاب کر کے اس کے بعد تمام امت کو شامل کر لیا۔ یہ دراصل عربی زبان کی بلاغت کا شاہکار ہے کہ کسی اکیلے کو مخاطب کرنے کے بعد پوری قوم کو شامل کر لینا، جیسا کہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ سورہ طلاق کی ابتدا دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی، اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو۔ سارے لوگوں کو خطاب کیا، پہلا خطاب نبی کو ہے اور اس کے بعد پوری امت کو شامل کر لیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا 3 فائدہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ سب سے پہلی چیز تنبیہ کرنا کہ جو چیز نبی کے ذریعے تمہارے لیے مخاطب کی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سردار ہیں، لیڈر ہیں، لہذا آپ کو مخاطب کر کے پوری امت کو دراصل مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تیسری بات کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے تو یہ خطاب پوری امت کے لیے ہوتا ہے، الا یہ کہ کسی جگہ پر کوئی خصوصیت آ جائے، یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر دیا جائے تب بات الگ ہے۔ اب یہاں آگے عبودیت
یعنی عبادت کی قسموں کے بارے میں جو باتیں بڑی پیاری ہے، عبادت کی 3 قسموں کا تذکرہ کیا۔ یہ ہے عبادت 3 قسموں کے اندر منقسم ہوتی ہے۔ سب سے پہلی ہے عامہ، یعنی جسے تمام لوگ تسلیم کرتے ہیں، اور وہ ہے ربوبیت۔ اس لیے کہ ربوبیت کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے، مشرک بھی۔ مشرکین مکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایمان رکھتے تھے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہم کو پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، لیکن وہ عبادت میں شرک کیا کرتے تھے۔ تو یہ عبادت کی پہلی قسم جو عام ہے، اور دوسری ہے عبودیت خاصہ۔ اب یہ عبودیت خاصہ کیا ہے؟ خاص بندگی۔ یہ دراصل اس چیز سے باہر آ جاتی ہے عامہ سے۔ دراصل یہ عبادت ہے اطاعت و فرما برداری کی۔ اب تمام لوگ چاہے مسلمان ہو غیر مسلم، اس میں کون لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں؟ جو مسلمان ہیں۔ اسی لیے کہا اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے زمین کے پر سبکتگی کے ساتھ، یعنی بڑی نرم چال چلتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی۔ اللہ نے قریب 18 صفات کا تذکرہ کیا سورہ فرقان کے اخیر میں، جس میں سب سے پہلا تذکرہ عباد الرحمن کی چال چلن کا کیا۔ ہمارے یہاں بھی کیا کہا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی بد اخلاق ہے یا اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے چال چلن اچھے نہیں ہیں۔ تو چلنے کا انداز سب سے پہلی چیز ہے جو انسان کے لیے تعارف کا، پہچان کا ذریعہ بنتا ہے، چلنے کا انداز۔ اب چلنے میں بلا وجہ کا کوئی ایسا ڈھنگ اپنانا نہیں چاہیے جو اللہ کو ناپسند ہو، جس کو تسنع کہتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑی تقوی اور پارسائی کا انداز اختیار کرے چل رہا تھا، یعنی دیکھنے سے لگ رہا تھا بڑا متقی اور پارسا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ نے جس طرح چلنے کی توفیق دی ہے ویسے چل، بلا وجہ اپنی تقوی اور پارسائی کا اظہار مت کر۔ یعنی جو چال فطری ہے وہی اپنا، ضرورت کیا ہے اپنے آپ کو بڑا متقی اور پارسا ظاہر کرتے ہوئے چلنا؟ تو یہ تسنع ہوتا ہے۔ ہاں، چلنے میں اکڑپن یہ بھی اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے پر اکڑتے ہوئے تکبر کے انداز میں نہ چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی؟ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسا کہ آپ کسی اوپری زمین سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ انسان جب اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے قدم بڑا جچا تلا ہوتا ہے، سنبھال کر قدم رکھتا ہے کہ کہیں اگر میں نے بیلنسنگ بگاڑ دی یا قدم صحیح طور پر نہیں رکھا تو میں نیچے گر جاؤں گا۔ تو یہ چلنے کا سب سے شاندار انداز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ ہے۔ اب آگے تیسری چیز، عبادت کی تیسری قسم خاصۃ الخاصہ، یعنی جو بالکل خاص ہو اور اس میں کوئی عام لوگ شریک نہ ہو، وہی یا عبودیت الرسل، اور یہ تمام رسولوں کی عبادت ہے۔ جیسا کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ اسراء آیت نمبر 3، انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح ہمارے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اب یہ عبادت میں سب سے اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے کہ اللہ جن لوگوں کے بارے میں کہے وہ میرا شکر گزار بندہ ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں اس چیز کے پر شک ہے جو ہم نے ہمارے بندے کے پر نازل کیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا بلکہ آپ کو عبد کہا، اور عبد یعنی بندہ جو 2 چیزوں کے پر مشتمل ہوتا ہے، جسم اور روح کے پر، یعنی وہ انسان ہو، اس کے پاس انسانوں جیسا جسم ہو اور اللہ نے روح عطا کی ہو، وہ زندہ ہو، یہ عبد کے پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، آپ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب ان لوگوں کا تذکرہ کیجئے، اولو الایدی والابصار، جو بڑے پاورفل اور بہت دور اندیش تھے۔ اولی الابصار دور اندیش، یعنی آنے والے امور سے متعلق بہت گہری نگاہ رکھتے تھے۔ ایک ہوتا ہے خیر اندیش یعنی جو اچھا سوچنے والا ہو، ایک ہوتا ہے دور اندیش جو بہت دور کی سوچتا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فارس فتح ہوا، جس کا آج موجودہ زمانے کے اندر نام ایران ہے۔ ایران، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فارس
یہ دو بڑی سپر پاوروں میں ایک پاور تھی، ایک روما کی تھی، روم کی سپر پاور، اور دوسرے فارسیوں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دونوں سپر پاور دم توڑ دیتی ہے اور اسلام ہی اکیلا سپر پاور بچتا ہے۔ جب ایران یعنی فارس فتح ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ تھا، اور وہ جملہ آج کے موجودہ حالات میں اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ کاش ہمارے اور ان کے درمیان آگ کا دریا ہوتا، نہ وہ ہم تک پہنچ پاتے اور نہ ہم ان تک پہنچ پاتے، یعنی نہ وہ ہم تک آ پاتے اور نہ ہم ان تک جاتے۔ یہ اتنی خطرناک فتنہ پرور قوم ہے کہ ان لوگوں سے دوری بنا کر رکھنا ہی بہتر ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ تھا۔ اور آج ایرانیوں کی مداخلت کہ کس طرح انہوں نے سیریا کو، لبنان کو، یمن کو، عراق کو، 4 بڑے بڑے شہروں کو تباہ برباد کیا اور 35 لاکھ مسلمانوں سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا، اس کے بعد بھی پارسا بنے ہوئے۔ آج مجبوری میں جن میزائلوں کو ان لوگوں نے عرب سنی مسلمانوں کے لیے بنا کر رکھا تھا، مجبوری میں اسے اسرائیل کے پر داغنا پڑ رہا ہے۔ اللہ نے حالات ایسے پیدا کر دیے، ورنہ یہ تمام چیزیں وہ سنی مسلمانوں کے لیے بنا کر رکھے تھے۔ ان کی تباہی اور بربادی کی داستان آپ کو دیکھنا ہے تو آپ لبنان کو دیکھیے گا، سیریا جہاں تقریباً 50 لاکھ لوگوں کو ہجرت کرنے کے پر مجبور ہونا پڑا۔ ترکی میں دیکھیے وہ لوگ کیا حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، یورپ میں کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تمام ان رافضیوں کی تباہی اور بربادی کی داستان ہے۔ آج ہمارے یہاں حالات ایسے بن گئے ہیں تو لوگ اس کا سپورٹ کرنے لگے۔ اگر ہم اسرائیل کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ وہ ایران کو مار رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسرائیل کی تائید کر رہے ہیں، بلکہ اللہ ظالم کو ظالم کے ذریعے ختم کر رہا ہے، لوہا لوہے کو کاٹ رہا ہے۔ دونوں ہی اسلام کے بدترین دشمن، ایک انبیاء کے دشمن ہیں، ان کے بارے میں اناپ شناپ باتیں لکھنے والے، ان کی عزت و آبرو کے پر انگشت نمائی کرنے والے، لب کشائی کرنے والے، تو دوسرے اصحاب کرام جیسی عظیم الشان جماعت کے خلاف لب کشائی کرنے والے۔ یہ ان کی اپنی کتابوں کی باتیں ہیں۔ اور ایک بہت پیارا جملہ کہ بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو آزادی دلانے والے حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو حضرت عمر فاروق سے دشمنی کرتا ہے وہ کبھی بھی فلسطین کو آزاد نہیں کرا سکتا۔ وہ وہی کرائے گا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا۔ تو یہ اس کا ایک حصہ تھا۔ اب دوسرا حصہ جو والدین سے متعلق ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ کچھ باتیں اس ضمن کی رہ گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ درسوں میں اس کا دوسرا حصہ یعنی والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور اس کے بعد اگلی آیت کو آئندہ درسوں میں لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان احکامات کو سمجھنے، اس کے مطابق اپنے عقیدہ ایمان کو ڈھالنے کی توفیق دے، ہر قسم کی کفریات شرکیات سے ہمارے عقائد و اعمال کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔